نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد آصف فرومی اپنے پروگرام امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہماری یہ ٹرانسمیشن آن ایئر اس ٹائم چل رہی ہے اسٹریم یارڈ کے ذریعے، اس کے اندر آج بہت سے سوال و جواب کا سیشن بھی ہوگا، نعت خوانی بھی ہوگی اور بہت سے مستفید آپ حضرات ان بہت سی باتوں سے مستفید بھی ہوں گے جو ان سے پیغامات آپ تک پہنچانے کی آج ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ تمام دوستوں اور باپ کا بہت بےحد مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں بہت محبتوں سے بہت عزتوں سے نوازا، اور جتنے دوست احباب میرے دیکھنے والے یہ پروگرام ہمیں لائیو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں اسٹریمنگ کے ذریعے، ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ مزید اس سے جو دوست احباب ہمارے مستفید ہو سکیں۔ میں اپنے پروگرام کو باقاعدہ آغاز کی جانب بڑھاتے ہوئے جناب حاجی محمد احمد منہاج صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اس پروگرام کی میزبانی کے بقایات فرائض سر انجام دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فروزی بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے؟ جی اللہ کا بہت کرم ہے صاحب، آپ سنائیں خیر و عافیت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، مالک کی بڑی عطا ہے، بڑا کرم مالک کا، اپنی جی حاجی نوکری صاحب میں میں آپ لگایا کو ہوا ہے، خوش اسے بڑھ کے آمدید اور کہتا کرم ہوں کیا اپنے ہوگا۔ پروگرام امید کے ساتھ۔ جی بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے۔ بھائی بہت صاحب شکریہ، میں بہت شکریہ آپ بھائی، درخواست کرتا ہوں کہ آپ بسم بہت اللہ کہہ شکریہ۔ کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ناظرین محترم، میں آپ کا میزبان محمد احمد منہاس پروگرام امید کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ یہ پروگرام ہر روز کی طرح آج بھی میرے پیارے بھائی محمد آصف فرومی صاحب کے پیج سے لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور ناظرین محترم، آج ہمارے پاس وطن عزیز کی نامور ہستیاں تشریف ماں ہیں۔ سب سے پہلے میں محمد آصف فرومی بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کی یہ کاوشیں ماشاءاللہ سے رنگ لا رہی ہیں، اور آج الحمدللہ ہماری ویورشپ بہت ماشاءاللہ سے بڑھ رہی ہے، تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور لوگ اس پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح آپ جب پروگرام کو دیکھیں گے تو اس کو شیئر کرتے ہوئے آگے تک لے کے جائیں گے تاکہ اور دوست بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا تعارف پیش کرتا چلوں۔ ناظرین محترم، آج ہماری یہ خوش نصیبی کہ دربار عالیہ گولڑا شریف کے گولڑا شریف اسلام آباد کے منظور نظر عالم دین فاضل نبیل میرے بہت ہی محترم حضرت علامہ محبوب الرحمان گولڑوی صاحب تشریف لائے۔ میں آج کی اس بزم میں قبلہ علامہ محبوب الرحمان گولڑوی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم محمد احمد منہاس صاحب بہت شکریہ نوازش، اور محمد آصف فرومی صاحب آپ کو بہت شکریہ، آپ نے آج کے اس خوبصورت پروگرام کے اندر انوائٹ کیا۔ اور آج غالباً آخری رات بھی ہے شعبان المعظم کی، اور آخری خطبہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو بھی شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو انشاءاللہ، اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ، آپ کی بڑی محبتیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی عزت عطا فرمائے۔ میں اپنے دوسرے مہمان کا تعارف پیش کرتا چلوں۔ گدائے گنج بخش میرے بہت ہی محترم جناب محترم حافظ محمد کاشف حجویری صاحب، جن کی بے پناہ محبتیں اس پروگرام کے انعقاد میں وہ تشریف لاتے ہیں۔ حافظ محمد کاشف حجویری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی صاحب کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ کیا حال ہے آپ کے؟ بڑا کرم، شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ حضرت آپ ٹھیک ہیں علامہ صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ کاشف بھائی آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟ بڑا کرم، آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خوش ہیں۔ جی جی مہربانی۔ پروگرام اور کا آصف باقاعدہ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ آغاز؟ سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی کاشف اللہ بھائی کا آج شکر، تو اللہ کا شکر۔ جی اللہ کا شکر۔ کاشف بھائی آپ سنائیں، آپ خیر و عافیت؟ بس کاشف بھائی آپ کا آج نیٹ تو نہیں تنگ کر رہا؟ جی نہیں الحمدللہ آج ٹھیک ہے صاحب۔ اللہ کرے نہیں ٹھیک رہے، صاحب نیٹ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا بھائی جی جی میں بھائی صاحب اپنے ہمارے اگلے مہمان نعیم بھائی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ جی۔ ناظرین محترم، میرے بہت ہی محترم، بڑے پیار والے میرے مدینہ پاک کے ساتھی، فیصل آباد کی سرزمین سے نامور ثنا خان وطن عزیز کی بہت پیاری آواز، میں تو انہیں مدینے کے کوئل کہتا ہوں، ماشاءاللہ سے جس خوبصورتی کے ساتھ یہ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ میری مراد محمد نعیم شہزاد روفی صاحب ہیں، وہ بھی ہماری محفل پاک میں تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم نعیم بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محمد احمد منہاس حاجی صاحب، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ جی حضور، اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ کو دیکھ کے مجھے پچھلا سال یاد آ گیا کہ جب ہم اللہ کے گھر میں تھے اور حضور کی بارگاہ میں تھے، تو وہ بہاریں جو ہم نے ادھر سے دیکھی ہیں۔ آپ جب وہ حرم پاک میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے جب جمعہ کٹھے سے پڑھا تھا، تو اس کے بعد پھر ہم نے مدینہ پاک میں بھی ماشاءاللہ کٹھے رہے۔ وہ جو گھڑیاں یقین کریں وہ ہماری انمول گھڑیاں تھی، اور اس دفعہ بہت مس کر رہے ہیں ان گھڑیوں کو، کیا کہتے ہیں آپ؟ جی 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 حاج صاحب، جاتے ہیں ان کے در پر اے حسن۔ پنجابی کہنے ہیں کہ دل روے تے بلاوے سانو یاد مدینہ آوے۔ ہاں کیا کہیں۔ سبحان اللہ، بالکل تو ایسے ہی ہے۔ ناظرین محترم، جب ہم قدموں میں ان کے در پر اے حسن، اور بیسمنٹ کے بنتے ہیں جو آتے بیٹھے ہیں مدینہ تو چھوڑ مجھے کر۔ یقین کریں کہ یہ وہاں کا پل یاد ہے کہ ہم نے وہاں پہ کیا کیا، کیسے بیٹھے، کیا باتیں ہوئی، ہر چیز مجھے دس بار یاد ہے الحمدللہ۔ ایک لمحہ یاد آتا ہے، نہیں بھائی وہاں کا ایک لمحہ یاد آتا ہے۔ جی جی جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ پاک وہ ماشاءاللہ، وقت دوبارہ لے کر آئے، وہ رونقیں، وہ بہاریں آمین، دوبارہ لے کر آئے اللہ پاک۔ الہی آمین، الہی آمین۔ تو ناظرین محترم، پروگرام کا باقاعدہ آغاز السلام اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی پاک آیات سے کرنے کے لیے میں نہایت ادب، محبت، چاہت کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت علامہ محبوب الرحمان گولوڑی صاحب سے کہ قبلہ آپ اللہ پاک کی پاک کلام کی پاک آیات سے آج کی اس خوبصورت محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان يا اللہ۔ سبحان اللہ۔ أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ماشاء اللہ، وكان اللہ، سبحان اللہ۔ بالمؤمنين رحيما۔ سبحان اللہ۔ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا
كريما. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. يا سبحان اللہ. أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. آ رہا نظر آ رہا. مؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے آقا، سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے. اس کا قاری ہوں یہ تیری زباں لگتا ہے. اور جب بھی ناصر سوئے افلاق نظر اٹھتی ہے، جب بھی ناصر سوئے افلاق نظر اٹھتی ہے، تو چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے، تو چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے. سبحان اللہ. ناظرین محترم، آپ سماعت کر رہے تھے تلاوت کلام الرحمن. بہت ہی خوبصورت انداز میں، بڑے احسن انداز میں قبلہ تلاوت کلام الرحمن پیش کرنے کی سعادت کر رہے تھے. اور ناظرین محترم، ہمارے ایک اور مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، جناب محترم نعیم امین مدنی صاحب. نعیم بھائی السلام علیکم. نعیم بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ادھر بھی آواز کا ایشو بن رہا ہے. جی جی. ناظرین محترم، صحیفہ جو بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا. منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا. اور نہ ہو جس کے دل میں تعظیم سرکار دو عالم کی، نہ ہو جس کے دل میں تعظیم سرکار دو عالم کی، عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا. عبادت لاکھ وہ کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا. حافظ کاشف اجمیری صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح وہ مرد مجاہد، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، رحمت شیخ محمد اسلم صاحب ہماری اس محفل کا حصہ بن چکے ہیں. میں آپ کو آج کی اس محفل پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں اور انتہائی مشکور ہوں کہ یہ ہمارے ماشاء اللہ سے ریگولر کالر بھی ہیں، ریگولر لسنر بھی ہیں، ریگولر ویورز بھی ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں قبلہ شیخ صاحب، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی عزت عطا فرمائے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے درجات جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے آپ کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے. اور ناظرین محترم، پروگرام میں ایک حمد شامل کرتے ہیں. جب تک باقی مہمان بھی ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، میں حافظ کاشف اجمیری صاحب سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور حاجی صاحب وہ کلام جو میں نے پہلے کعبے کی رونق، کعبے کا منظر پڑھا تھا، آج مجھے شیخ اسلم پتی پتی پھول پھول انکل نے جو ہے نا وہ بھی حکم کیا تھا کہ یہ آپ نے آج آپ کا نیٹ چل رہا ہوگا تو آپ نے یہ کلام مجھے لازمی سنانا ہے. جی بسم اللہ کریں. میں وہ کلام پیش کرتا ہوں. جی. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا سبحان اللہ ماشاء عمر اللہ. تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا میں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور کبوتروں کے حوالے سے سید سبی الدین ہاں، سبی ہاں. رحمانی صاحب نے کیا ادب بتایا حاجی صاحب، اللہ پاک شاہ صاحب کو بھی سلامت رکھے، آمین کہ آمین. کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. حافظ کاشف بھائی، آج شبان کی آخری رات ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ. کل رمضان کا بے شک چاند طلوع ہو جائے گا، اور کل ہم انشاءاللہ تراویح بھی پڑھیں گے، اور پھر الحمدللہ، صبح سحری بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ یقین کریں کہ یہ جو انشاءاللہ انشاءاللہ، رمضان جو آ رہا ہے نا، بس میں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں رمضان کا وسیلہ دیتے ہوئے، سرکار کی بارگاہ سے عرض کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ مولا، یہ دنیا میں جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، اس ماہ مبارک کا صدقہ کر کے اس کو ختم کرتے ہوئے مولا حرمین شریفین کی رونقیں دوبارہ سے واپس بحال کر دے، اور اشاق تیری بارگاہ میں اور تیرے محبوب کی آمین، بارگاہ میں جائیں، اور جھولیاں بھر بھر کے وہاں سے لائیں. اور کاشف بھائی، یہ جو آپ نے کلام پڑھا نا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ سید سبی جی جی، سبیر رحمانی صاحب نے جب یہ کلام لکھا ہوگا نا، تو انہوں نے ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے لکھا ہوگا. کبھی انہوں نے کبوتروں کو دیکھا ہوگا، بے کبھی شک، انہوں نے کیا بات مقام ہے، مظلم کو دیکھا ہوگا، کبھی انہوں نے حتیم میں نفل پڑھے ہوں گے، کبھی انہوں نے مقام ابراہیم کو دیکھا ہوگا، ہائے ہائے ہائے، کبھی انہوں نے حجر اسود کو بوسہ کیا دیا بات، ہوگا، کبھی انہوں نے رکن یمانی پہ دیکھا ہوگا، کبھی انہوں نے صحیح کی ہوگی صفا مروہ کو دیکھا ہوگا. پھر ایک ایک چیز دیکھ کے انہوں نے یہ کلام لکھا. اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ صاحب کے بے جو شک. سلسلے ہیں، واہ اللہ واہ، پاک سبحان ان میں اللہ، بے برکت عطا شک. فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر خضری ان کو عمر خضری عطا فرمائے۔ اور بس یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں قبلہ آمین آمین۔ کہ خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا جود و سبحان کرم اللہ۔ یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم سبحان یاد اللہ۔ آیا۔ صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیا یاد آئی، صبح پھوٹی تو تیرے رخ کی ضیا یاد آئی، چاند نکلا تو تیرا نقش قدم یاد آیا، سبحان چاند اللہ نکلا تو تیرا نقش کیا قدم بات۔ یاد آیا۔ کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی، کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی، خلد دیکھی تو تیرا صحن حرم سبحان یاد اوہ آیا، خلد دیکھی تو تیرا صحن اوہ حرم ہائے یاد آیا۔ ہم نے سبحان آدھا کے اللہ مظالم کا گلہ چھوڑ دیا، ہم نے آدھا کے مظالم کا بے شک گلہ چھوڑ دیا، ذات پہ تیری جو بے اپنوں کا شک ستم یاد آیا، ذات پہ تیری جو اپنوں کا ستم یاد آیا۔ دیکھ کر جھوٹے خداؤں کی سخا کا دستور، دیکھ کر جھوٹے خداؤں کی سخا کا دستور، مجھ کو سرکار کا انداز کرم یاد آیا، مجھ کو سرکار کا انداز کرم یاد آیا۔ اور روشنی تیر گئی، روشنی تیر گئی، روشنی تیر گئی، جب نظر حد نظر تک بے شک اعظم، سبحان اللہ روشنی تیر گئی سبحان حد اللہ نظر تک اعظم، جب بھی وہ ماہ عرب میرے عجم یاد آیا، جب بھی وہ ماہ عرب میرے سبحان عجم اللہ۔ یاد آیا۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اللہ اکبر۔ کیا بے کہنے شک بے شک سبحان اللہ۔ قبلہ۔ واہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے قبلہ حضرت علامہ محبوب الرحمان گولڑی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور رمضان آنے والا ہے، آج شعبان کی آخری رات ہے، اور رمضان میں اللہ کے جب پہلا عشرہ اللہ نے ہمیں دیا اس میں رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو ذرا قبلہ یہ بتائیے کہ شعبان کی آخری رات اور رمضان کی پہلی رات میں جو کنیکٹ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے، کہ دیکھیں کہ یہ شعبان جو ہے اور یہ وہ آنے والا رمضان ہے، دونوں کو اللہ پاک نے ساتھ ساتھ رکھا ہوا ہے، رجب، شعبان اور رمضان۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں ذرا پیش فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ رمضان میں اللہ پاک نے 3 اشرے رکھے ہیں، رحمت کا، مغفرت کا، بخشش کا۔ تو پہلا اشرہ رحمت کا ہے، تو جب رمضان آنے والا ہے تو اس رمضان کی کیا کیفیات ہیں ہمارے دلوں کے اوپر، ہم اس کے روزے کو کیسے رکھیں گے، کس طرح رکھیں گے، جب تھوڑی سی آپ گفتگو اس پہ پیش فرمائیں ذرا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان مبارک وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایک تو فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں، اور دوسرا فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے بہت سارے نام بیان فرمائے ہیں، میں اسی سے آغاز کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خطبہ مبارک بھی ہے جو آقا علیہ السلام نے آخر شعبان ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، آپ کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم من شعبان، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، وقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، آقا علیہ السلام لوگوں یہ مہینہ عام مہینہ یہ برکت والا مہینہ ہے، شہر مبارک، یہ مہینہ جو ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تمہارے اوپر اس ماہ مبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے، وقیام اللیل تطوعا، اور اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے راتوں کو قیام کرنے کو تمہارے لیے نفل بنایا ہے، تفتح فیہ ابواب السماء، مبارک آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، جہنم کے دروازوں کو اس میں بند کر دیتا ہے، وتغلق فیہ مرض الشیاطین، اور شیطانوں کو اس میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، جس کے اندر ہم نے ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر رکھی ہے۔ اور جو آدمی اس ماہ مبارک کے اندر
अगर कोई नफल अदा करता है काना कमन अदा फरीदतन फीमा सिवा हो, गोया कि वो गैर रमजान के अंदर फर्ज अदा कर रहा है। ये माह रमजान मुबारक है। और जो आदमी एक फर्ज अदा करता है फरमाया काना कमन अदा सबईना फरीदतन फीमा सिवा हो, गोया कि वो माह रमजान मुबारक के अलावा 70 फर्ज अदा कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान करने के बाद फरमाया वो हुआ शहर सब्र। हुजूर अलैहिस्सलाम दो नाम बयान फरमाए, एक शहर अजीम, दूसरा शहर मुबारक, और यहाँ फरमाया वो हुआ शहर सब्र। ये तीसरा नाम हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि ये सब्र का महीना है। और सब्र सवाब जन्नत, और सब्र का सवाब तो अल्लाह ने जन्नत रखा है। और कुरान हकीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वबश्शिर साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब हालत रोजा के अंदर इंसान क्या करता है, खाने से रुक जाता है, पीने से रुक जाता है, हर किस्म के बाहियात से बंदा रुक जाता है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए रोजे को फर्ज किया है। इस उम्मीद पर तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, इंसान को तकवा देने के लिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जो सब्र करने वाला हो वबश्शिर साबिरीन, हमने उसके लिए खुशखबरी भी रखी है। तो अल्लाह यहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब्र सवाबुल जन्नह, वो जो सब्र के लिए हमने खुशखबरी रखी है वो क्या है, उसका सवाब जन्नत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका चौथा नाम बयान करते हुए फरमाया वशहरुल मवासात, ये वो महीना है जो गरीबों नादारों के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आने का है, उनके साथ हेल्प करने का है, उनकी मदद करने का है। वशहरुल युज़ादु फीहि रिज़्कुल मोमिन, हमारा ये वो महीना है जिसके अंदर मोमिन के रिज़्क के अंदर इजाफा कर दिया जाता है। ये पांचवा नाम है इस माह मुबारक का जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान किया। आवाज नहीं आ रही। ने फरमाया मन फत्तर फीहि साइमन, जो आदमी इस माह मुबारक के अंदर किसी रोजेदार को रोजा अफ्तार कराता है तो उस शख्स को भी उतना ही सवाब मिल रहा होता है जितना रोजा खुलाने वाले को सवाब। जो रोजा खुला रहा होता है, अफ्तार करा रहा होता है, अफ्तार कराने वाले को भी रोजा रखने वाले के बराबर सवाब मिल रहा होता है। मिन गैर अन तक मिन अमली, उन्होंने बताया जो रोजा खोलने वाला है, किसी के पास अफ्तार करने वाला, आज अगर किसी को कहते हैं ना कि आओ भाई हमारे पास रोजा अफ्तार करो, तो कहता है पूरा दिन मैंने रोजा रखा, अफ्तार करके तेरे पास आ जाओ, अपना सवाब तुझे दे दूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वास्ते को दूर करते हुए फरमाया अगर कोई आदमी किसी के पास रोजा रखता है, उसको उसके जो रोजा उसने रखा हुआ है अफ्तार करते हुए उसका सवाब उसे मिल रहा है, लेकिन उसके इवज में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके भाई को भी वो सवाब अता फरमा रहा है, उसका अफ्तार कराने वाला है। इसलिए अपने भाई को, अपने बुजुर्गों को, अपने अज़ीज़ और अक़रबा को ये सवाब देने के लिए जाया करें, उसको मालूम न रखा करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो आदमी किसी को रोजा अफ्तार कराता है तो उसके किसी किस्म का कोई भी उसके सवाब में से कमी नहीं की जाती। और जो आदमी रोजा अफ्तार कराता है कान भी अल्लाह उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है, और अल्लाह ताला जहन्नम से उसको आजाद कर देता है। साहबा इकराम हम में से हर एक आदमी तो ऐसा नहीं है। उन सहाबा के मुशब्बा निगाहों को सलाम जिनका मसलक था तवाफ़ रुक़ ज़ेबा करना, वो सहाबा ने आसानियां पैदा की हैं। उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से हर एक ऐसा नहीं है जिसके पास कितने माल दौलत हो किसी को पेट भर के खाना खिला सके। तो अल्लाह ताला उस शख्स को भी ये सवाब अता फरमाएगा जो एक दूध के साथ या एक खजूर के साथ या एक दूध पानी के साथ किसी को रोजा अफ्तार करा दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी ये सवाब अता फरमाएगा। और जो आदमी रिश्तेदार को मुंह पेट भर के खाना खिलाता है, मन अशबा साइमन सकल्लाहु मिन हौजी, जो आदमी किसी रोजेदार को पेट भर के खिलाता है, उसे पेट भर के अफ्तार कराता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको मैं मोहम्मद मुस्तफा से कौसर से ऐसा पानी पिलाएगा ला यज़मा हत्ता यदखुल जन्नत, वो उस वक्त तक प्यासा नहीं होगा जब तक वो जन्नत में दाखिल ना हो जाए। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका 7वां नाम बयान किया, हमारा ये वो महीना है अव्वलुहु रहमतुन,
جیسا کہ حاجی صاحب آپ نے بیان کیا، اس کا پہلا اشرا رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانہ جو ہے وہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری اشرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ماہ مبارک کے اندر جو اپنے ماتحتوں پر جو غلام ہیں، ان کے پاس کام کرتے ہیں، نوکر ہیں، ملازم ہیں، ان کے اوپر جو آدمی تخفیف کرتا ہے، ان سے کام تھوڑا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے گا اور جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضور علیہ السلام کا خطبہ شعبان المعظم کی آخری رات جس کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، میں نے مختصر کر کے اس کو بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ حضور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ روزے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ غریبوں کے ساتھ آپ نے ہمدردی کرنی ہے، تو یہ کیا خاص رمضان میں ہی ہم غریبوں کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں کہ جو یہ حالات چل رہے ہیں اس وقت پاکستان میں، کیا پوری دنیا میں حالات چل رہے ہیں کہ جو لوگ سفید پوش ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، تو رمضان تو ایک ہمارے لیے ایک ایسا وسیلہ بن کے آتا ہے کہ ہمیں اپنے سے جو دوسرے لوگ ہیں ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کچھ فرمائیے۔ یہ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو دین اسلام ہے، دین اسلام ایک ایسا نظر ہے جو ہر انسان کے لیے اس کا حق دین اسلام نے بیان کیا ہے، اور نبی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی فرامین عالیشان اس طرح موجود ہیں جس میں نبی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر حقدار کے لیے اس کا حق بیان فرمایا ہے۔ جو آدمی بھی محتاج ہو، نادار ہو، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام کا ایک دو بھائی تھے حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانے کے اندر، ایک جو تھا وہ کرتا تھا، وہ کماتا تھا، دوسرا جو تھا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ ایک دن وہ جو کمانے والا تھا اس نے آ کے حضور علیہ السلام کو شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماتا ہوں، یہ کماتا کچھ نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے تو اللہ کے اس بات پر تو شکر ادا کر، ہو سکتا ہے اللہ کا طرز کو بھی ہو سکتا ہے اللہ تجھے بھائی کی وجہ سے رزق دے رہا ہو۔ غیر رمضان میں بھی ہمارے جو غریب بھائی خیال رکھیں، ہو سکتا ہے انہیں غریبوں کی وجہ سے اللہ کا میرے رزق دے رہا ہو۔ اللہ کا فرمانے والی ہے۔ اور جب ماہ رمضان مبارک آتا عمر فرماتی ہیں حضور ویسے بھی بڑی وسعت قلبی رکھنے والے تھے اور بڑا خرچ کرتے تھے، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ایسے پتہ چلتا تھا جیسے تیز چلنے والی ہوا ہے، یعنی حضور علیہ السلام اور زیادہ جو ہے وہ غریبوں ناداروں سے خرچ کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا، شعبان معظم کے مہینے کے اندر ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے مالوں سے زکات نکال کے وہ غرباء مساکین کو دے دیتے تھے تاکہ وہ رمضان مبارک آسانی کے ساتھ بسر کر سکیں۔ ہمارے ہاں تو الٹ نظام چلتا ہے نا، ہم کو اپنے ہاں اکٹھا کر لیتے ہیں، غریبوں ناداروں کا کوئی ہم خیال نہیں رکھتے۔ حضور علیہ السلام نے تو ہمیں یہ نہیں سکھایا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اور ہیں، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو، حضور علیہ السلام نے تو برابری کا درس دیا ہے، کالا سفید وہ کوئی بھی اجمی ہو عربی ہو، فرمائے سب برابر ہو۔ یہ حضرت خدا کا جو خطبہ بڑا طویل ہے، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو ہے، غلام ناک کا پت ہو، وہ امام چل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ جیسا حکمران ہو، وہ کہتا نہیں حبشی غلام ہے تو تو ہی سوار ہو جا، اونٹنی پر تیری باری ہے، میں نے سوار نہیں ہونا۔ اس طرح سے ہمیں تو دین اسلام نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے غریبوں اس میں سے پیش آنے کا۔ جی یہاں پہ آئی صاحب ایک سوال یہاں پہ میں شامل کرنا چاہوں گا علامہ صاحب سے۔ آصف بھائی سوال انشاءاللہ شامل کرتے ہیں، ابھی بہت سارے سوال میں نے بھی کرنے ہیں اور مجھے سوال آ بھی رہے ہیں۔ ہمارے معین بھائی ہیں، وہ ماشاءاللہ میرے بہت پیارے بھائی ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے ایک سوال بھیجا حضور، اس کا جواب میں آپ سے بعد میں لوں گا۔ سوال میں آپ کے حضور پہلے پیش کر دیتا ہوں، مگر ایک کلام شامل کریں گے، اس کے بعد آپ سے اس کا جواب دیں گے، اور آصف بھائی کا بھی سوال اس میں شامل کریں گے کہ انہوں نے کہا ہے کہ کیا ایک قضا نماز پڑھنے کا بھی 70 قضا نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ یعنی کہ ایک قضا نماز جو اگر رمضان میں آپ پڑھیں گے تو کیا اس میں بھی 70 وہ سوال کلام کے بعد بھی جواب آپ سے لیں گے، تو میں گزارش کروں گا آصف بھائی آپ بڑے اختصار کے ساتھ 2-3 شعروں کے ساتھ اپنی حاضری پیش فرمائیں سرکار کی بارگاہ میں۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, अब दर बदरी है ना गरीबुल वतनी हो, वो शम में वर है मदीना, वो शम में हरम जिससे मुनव्वर है मदीना, काबे की कसम रोन के काबा भी वही है, काबे की कसम रोन के काबा भी वही है। इस शहर में बिक जाते हैं खुद आ के खरीदार, इस शहर में बिक जाते हैं खुद आ कर खरीदार, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है, ये मिस्र का बाजार नहीं शहर नबी है। नजरों वाह वाह को सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हुए खामोश गुजर जा, नजरों को जगाए हुए खामोश गुजर जा, बेताब नगाही में यहाँ पे अदबी है, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है। सुभान अल्लाह से भाई सलामत रहिए, खुदा हमें फिर वो गलियां सुभान दिखाए। अल्लाह माशाअल्लाह। आमीन। और किबला मैं तो जब हजूर की बारगाह में जाता हूँ ना तो मैं गलियों में घूमता रहता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ से हसनैन करीमैन गुजरे होंगे, वो खेलते होंगे, यहाँ से मौला अली गुजरे होंगे, यहाँ से हजूर आते जाते होंगे, यहाँ सिद्दीक़ अकबर होंगे, यहाँ उमर फ़ारूक होंगे। मेरी तो यही ख्वाहिश होती है कि मैं उन गलियों में हमेशा घूमूँ कि जहाँ जहाँ से मेरे करीम आका के ग़ुलाम भी गुजरते थे, मेरे करीम आका के शहजादे गुजरते थे, मेरे करीम आका गुजरते थे। तो कैसा वो मंजर होगा वाह जब वाह वो उन गलियों में मेरे आका की आल गुजरती होगी, मेरे आका के साथ गुजरते होंगे। बस यूं कहूँगा कि खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, खुसरवी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी। और दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, दूर थे तो जिंदगी बेरंग थी बेकैफ थी, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी, उनके कूचे में गए तो जिंदगी अच्छी लगी। और मैं ना जाऊं कहीं भी दर नबी का छोड़कर, मैं ना जाऊं कहीं भी, मैं ना जाऊं कहीं भी दर नबी का छोड़कर, मुझको कुए मुस्तफ़ा की चाकरी अच्छी लगी, मुझको कुए मुस्तफ़ा की चाकरी अच्छी लगी। और
تو ایک حافظ کاشف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے آپ کا ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا، ایک شعر میں ایڈ کرتا ہوں یہاں پہ، میں کہاں جاؤں کہاں گھوموں کسے دیکھا کروں، تین چیزیں میرے ہاں میں ہاں واہ کہاں واہ جاؤں واہ واہ کہاں کسے جاؤں دیکھوں کہاں گھوموں کسے دیکھا کروں، ان کی جالی ان گلیاں ان کا روزہ چھوڑ کر، ہاں 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 ان کی جالی ان کی سبحان کیا گلیاں ان کا روزہ چھوڑ کر. تو قبلہ میں پیر کہاں نصیر جاؤں احمدی میں کہاں جاؤں ان کی جالی پہ، میں کہاں ہاں ہاں گھوموں ہاں ان کی گلیوں میں، واہ واہ کسے واہ واہ دیکھا واہ کروں ان کا روزہ. ہے یہ کسی عاشق سے پوچھیے. اور قبلہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر نصیر اللہ رحمت یوں بھی تو کہتے ہیں نا کہ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. آئے اور ہائے ہائے اس نعمت عظما سے ہائے ہائے سے وہ محروم رہے گا جس شخص نے خیرات نہ پائی تیرے در کی. اور پانے کو تو خورشید و قمر چرخنے پائے، پانے کو تو خورشید و قمر چرخنے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی. اور رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر جس نے کوئی بات سنائی تیرے در کی. آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در سبحان کی. اللہ. کہ جاؤں کہاں تیرا در چھوڑ کر. کیا کہنے قبلہ، بہت خوب ماشاءاللہ سے. اور حافظ کاشف بھائی میں آصف بھائی سے سوال بھی لیتا ہوں جہاں بسم اور اللہ. قبلہ کی طرف جاتا ہوں کہ آصف بھائی آپ سوال کیجئے گا جو آپ حضرت صاحب سے کہنا چاہ رہے تھے وہ پوچھیے. اور قبلہ جو میں نے عرض کیا تھا میرے معین بھائی کا سوال تھا وہ بھی ذرا اس میں پیش فرما دیجیے گا. جی میرا سوال لاما صاحب سے یہ تھا کہ جو یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی آج کل آپ کو بھی پتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہیں کہ نماز تراویح جو سی ہے اس کا اہتمام لوگ گھروں میں کریں. مساجد کی طرف کرونا وائرس کے حوالے سے مساجد کی طرف آنے سے ممانعت کی جا رہی ہے، منع کیا جا رہا ہے لوگوں کو. تو میں اس حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ نماز تراویح کی جو جماعت ہے وہ گھروں میں کس طرح سے ادا کی جائے گی، کیونکہ ظاہری بات ہے اب ہر گھر میں تو حافظ قرآن نہیں ہے. جیسے میں اگر اپنے گھر میں باجماعت نماز تراویح کی کروانا چاہوں تو اس کے لیے اب میں تو قرآن پاک کا حافظ نہیں ہوں، تو مجھے تو کچھ چند قرآن پاک کی جو ہیں وہ صورتیں جو سی ہیں وہ ان کے حوالے سے مجھے وہی یاد ہیں جو ان سے مجھے آتی ہیں. تو اس حوالے سے مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اگر جو لوگ نماز تراویح کا اہتمام گھر میں کرنا چاہیں باجماعت ان کے لیے کیا جو ہے وہ شرعی حکم آئے گا. جی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ نماز تراویح جو ہے وہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی جگہ پہ آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. سب اکٹھے مل کے پڑھنا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو ایک کے رخ پہ اکٹھا کیا. حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا تو یہ کتنا اچھا طریقہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار کیا ہے کہ سب کو ایک کے رخ پہ اکٹھا کر دیا ہے. سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمانے علی شان علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تو ہمارے اوپر میرا طریقہ بھی اور میرے خلفاء کا طریقہ بھی لازم ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ تھا، جماعت کے ساتھ انہوں نے اس کو شروع کرایا تو اس کے اوپر عمل ہوتا رہا. اب ہمارے اوپر یہ جو وبا آئی ہوئی ہے، یہ مصیبت ہے، پریشانی کا عالم ہے، اگر ہم گھروں کے اندر پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم کم از کم قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں جو ہیں ان کو ہم یاد کر لیں تاکہ پہلی 10 رکعتوں کے اندر پہلی ہم 10 تلاوت کر لیں، پھر اس کے بعد دوسری 10 رکعتیں جس وقت آئیں تو پھر وہ 10 صورتیں ہم دوبارہ ان میں ریویژن کر لیں. اگر کسی کو 10 صورتیں بھی یاد نہیں ہیں تو کم از کم نماز پڑھنے کے لیے ہم نے 3 یا 4 یا 2 صورتیں تو یاد کی ہوتی ہیں نا، تو وہی صورتیں اگر ہم 2 صورتیں اگر بار بار پڑھتے ہیں 2 رکعتیں ہوتی ہیں تو وہ ہماری تراویح ہو جاتی ہے. اور اگر کسی کو 2 صورتیں بھی نہیں آتی، ایک صحابی کے بارے میں نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کی شکایت کی گئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ایک سورہ اخلاص پڑھتا ہے اور باقی جو ہے یہ اور کوئی صورت تلاوت نہیں کرتے. تو آقا علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں میرے رب کی ایسی صفات ہیں جن کو میں پڑھ کے اپنے رب کو یوں پاتا ہوں جیسے میرا رب میرے سامنے ہے، میں اپنے رب سے اتنا پیار کرتا ہوں، تو اس وجہ سے میں
चाहता हूँ कि मैं इसे सूरह इखलास माशाल्लाह माशाल्लाह। और किबला इससे पहले कि मैं दूसरा सवाल जो आपको मैंने किया था मैं वो लूँ आपसे, मैं आसिफ भाई आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब मस्जिदों का लॉकडाउन जो है ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की कोशिशों की वजह से खुल चुका हुआ है। अब सिर्फ ये है कि SOPs हैं जो कि SOPs जो उन्होंने दिए हुए हैं, जो एहतियाती तदाबीर उन्होंने कहा हुआ है, अगर हम उस पर अमल करें तो आप मस्जिदों में भी नमाज़ तरावी जुमा और बाजमात नमाज जाके पढ़ सकते हैं। अब वो लॉकडाउन वाली सूरत हाल नहीं है। ये है कि अगर आप घर में भी बेशक नमाज तरावी का एहतमाम करना चाहते हैं तो किसी भी हाफिज़ कुरान को आप लें, उनसे आप मसल्ला करवाएं, अपने घर में बाइसे बरकत है। और अल्लाह के नबी का ये फरमान आलीशान है कि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, अपने घरों में भी अल्लाह की इबादत करो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद में अगर जाते हो मस्जिद में आप फ़र्ज पढ़ो, बाकी सुनते नफल जो है वो कोशिश करो कि अपने घर में पढ़ो, क्योंकि अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। ये मेरे करीम आका का फरमान अलीशान है। तो किबला मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी जी बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, सब बिल्कुल ठीक फरमाया। और हुजूर जो एक सवाल आया था कि अपना जो कज़ा नमाजें होती हैं और रमज़ान में अगर एक कज़ा नमाज पढ़ी जाए, जैसे कि एक फ़र्ज़ पढ़ते हैं उसका सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर आ जाता है, तो क्या कज़ा नमाजों के बारे में क्या हुक्म है? जी अगर आप कज़ा नमाज पढ़ते हैं तो इसका हुक्म इस तरीके से है, जिस तरीके से आपने एक नमाज हज़र में यानी आप मुक़ीम थे, आपने वो नमाज पढ़ी, आपके ऊपर जब कज़ा हुई तो आप सफ़र में अगर उसकी कज़ा करना चाहते हैं तो उसकी आप कज़ा पूरी करेंगे। इसी तरीके से आपने अगर हालत सफ़र में आपसे अगर कोई नमाज रह गई, डाकुओं के खौफ की वजह से या गाड़ी के ना रुकने की वजह से आपकी नमाज रह गई, हालत सफ़र में ज़ोहर की नमाज थी, असर की नमाज थी या इशा की नमाज थी, आपने हालत कसर में 2 रकअतें पढ़नी थी, तो आप जिस वक्त आप घर में आए तो क्या करेंगे तो 2 रकअतें पढ़ेंगे। तो क्या मतलब हुआ, जो आपने हालत हज़र में यानी हालत इकामत में जो नमाज पढ़नी थी वो हालत सफ़र में उसकी कज़ा तब्दील नहीं हुई, और जो आपने हालत सफ़र में जो आपने नमाज पढ़नी थी उसकी कज़ा हालत हज़र में हालत इकामत में तब्दील नहीं हुई। इसी तरीके से जो आपने गैर रमज़ान में जो नमाज पढ़नी थी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैर रमज़ान में आपके ऊपर फ़र्ज़ की थी, वो आपको एक नमाज का ही सवाब मिलेगा, लेकिन तकसीर के साथ उसमें कमी होगी। जो आपने वक्त पे अदा करनी थी वो आपने अदा नहीं की, अब उसमें सवाब में कमी होगी, वो सवाब नहीं है। हाँ, ये वो इबादत हैं जो आप माह रमज़ान मुबारक के अंदर करते हैं, वो इबादतें जो हैं उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब को बढ़ा देता है। और अल्लाह ताला अगर अपने करम से बढ़ाना चाहे तो ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फज़ल है जिसे जितना मर्ज़ी अता फरमा दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मोइन भाई मेरा ख्याल है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हज़रत साहब ने फरमाया है कि जो आपने कज़ा गैर रमज़ान में पढ़नी थी, अगर वो रमज़ान में आपने पढ़ी है तो वो आपको कज़ा नमाज का ही सवाब मिलेगा, उसमें 70 गुना का वाला मामला नहीं होगा। ये कि रमज़ान में जो आप फ़र्ज़ नमाज़ें हैं वो अगर पढ़ते हैं या नफल हैं या सुन्नतें हैं तो उनका उस हिसाब से सवाब जो है ना वो मिल जाएगा आपको। जिस तरह के रमज़ान में हुक्म है कि जो फ़र्ज़ है उसका 70 गुना सवाब मिलता है, तो ये रमज़ान की पढ़ी नमाजों का आपको मिलेगा, कज़ा नमाजों का नहीं मिलेगा। और किबला रोज़े का एक मानी है सोम, सोम का मतलब है रुक जाना, ठीक है। तो हम जब रोज़ा रखते हैं खाने पीने से रुक जाते हैं, अगर हमने पानी ना पिया रोज़ा रख लिया तो वो ज़ाहिर प्यास लगती है, तो वो आपको हुक्म ही नहीं है कि आप दरमियान में पानी पी लें, क्योंकि रोज़ा है, रोज़े के हालत में आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा बीमार है, कोई रोज़ा नहीं रख सका, तो क्या उसको उसकी छूट है या उसका जो है वो फिदिया वो देना पड़ेगा? ये इसके बारे में कुछ थोड़ा सा फरमाएं। जी बिल्कुल, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद क़ुरान हमीद के अंदर दूसरे पारा में बयान फरमाया है। यही वो आयत हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, जिसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तुम में से जो आदमी बीमार हो, सफ़र में हो तो इन 2 सूरतों में वो उन रोज़ों को दूसरे दिनों के अंदर रख सकता है, यानी गैर रमज़ान के अंदर उनकी कज़ा कर सकता है कि उस वक्त जिस वक्त मजबूरी ऐसी हो कि जान ऐसी बीमारी हो, पड़ने का खदशा है। मिसाल के तौर पर जो मूसी बीमारियां हैं
जिस तरीके से किसी को दिल की बीमारी होती है, हार्ट पेशेंट जो होता है, तो वो अगर रोज़ा रखता है तो अगर वो दवाई नहीं लेगा तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा और उसके मरने का खदशा है। इसी तरीके से कैंसर की बीमारी, अल्लाह ताला इन बीमारियों से हमें महफूज रखे। इस तरह की जो बीमारियां हैं, सख्त बुखार है किसी को, तो उस बुखार की सूरत में वो चल फिर भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, तो ऐसी सूरत के अंदर उस बीमार को रुख्सत है कि वो दूसरे दिनों में वो रोजा रख ले। दूसरा जो हालत सफर में हो, सफर का मैंने साथ जिक्र किया, तो उसका भी मैं बयान कर देता हूँ कि हालत सफर ऐसा सफर कि जिसमें थकावट हो, ऐसा सफर कि जिसमें प्यास लगने का खदशा हो, ऐसा सफर कि जिसमें इंसान को जो उसका दिल है वो भर आए और उसको तय आने का खदशा हो, तो ऐसी सूरतों में मुश्किल सफर जो है उस सफर के अंदर रोजा अफ्तार करने का हुक्म है। वो रोजा आप पहले रमजान में रखेंगे, सवाब आपको वही अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाएगा। हजूर, एक आजकल एक रिवाज चल पड़ा हुआ है कि जब अच्छे भले लोग भी हैं तो वो क्या करते हैं कि एक बहाना डाल दिया कि शुगर है जी, ये है वो है, वो किसी मस्कीन को वो अपने जो रोज़े का कफारा बनता है उसके पैसे दे देते, रोज़े रखवा देते हैं। तो यानी कि मेरी जगह पे इसको मैंने रोज़े रखवा दिए, मैंने पैसे दे दिए, उसका फिदिया दे दिया। तो इसके बारे में क्या, वो बंदा ठीक है, बंदा बीमार नहीं है, मगर वो चूँकि वो कहता जी मुझसे रोज़ा रखा नहीं जाता, तो वो अपने उस रोज़े का कफारा दे देता है किसी को। तो क्या वो जानबूझ के रोज़ा छोड़ना, उसका कफारा देना, क्या ये अल्लाह की बारगाह में कबूल है? देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने का निशान है कि अगर मेरी उम्मत को ये पता चल जाए कि ये इस्लाम मुबारक क्या है, तो वो पूरी जिंदगी में वो ये ख्वाहिश करते कि अल्लाह रब्बुल पूरी जिंदगी में रमजान अता फरमाए। और जो आदमी माह रमजान मुबारक का एक रोजा जानबूझ कर छोड़ दे, इसके बारे में हुजूर खासा पेश कर देता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जानबूझ के एक छोड़ दे, पूरी जिंदगी अगर वो रोजे रखता रहे तो माह रमजान मुबारक सकता। आप खुद अंदाजा लगा लें, जो आदमी जानबूझ के एक रोजा छोड़े तो पूरी जिंदगी अगर रोजे रखे माह रमजान मुबारक के एक रोजे को नहीं पहुंच सकता, तो जिसने पूरे रमजान मुबारक के रोजे के छोड़ दी हो और वो ये कह रहा हो कि मैं फिदिया दे के तो मैं छुड़ा जाऊंगा और बरी जिम्मा हो जाऊंगा, वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद, मैं तो अपने बंदों को बिल्कुल देखता हूँ, निगाह में रखे हुई हूँ। ये तेरी खामी है, तेरी खराबी है बंदे, तू अपने रब का है, हर वक्त तेरे ऊपर निगाह जमाए हुए, उसकी निगाह रहमत तेरे ऊपर है। बंदे तेरे पास आपकी वक्त है, अपने रब से तौबा कर ले, अपने रब को राज़ी कर ले, दिन के वक्त रोजा रख और रोजा रख के अपने आप को मुत्तकी परहेजगार बना। अल्लाह ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। एक आदमी है, अगर वो माह रमजान मुबारक का महीना पाता है, वो मशहूर रिवायत है, हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर पे चल रहे हैं और जिब्रील अमीन आते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने पहला पाँव मिंबर के ऊपर रखा, फरमाया आमीन, दूसरा रखा, फरमाया आमीन, तीसरा रखा, फरमाया आमीन। सहाबा किराम ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ ही नहीं आती, आपने ये आमीन क्यों कहा? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी अभी जिब्रील अमीन आए, उन्होंने फरमाया कि जो आदमी बुढ़ापे के अंदर अपने वालिदैन को पाया की खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर ले, वो ज़लील व रुसवा हो जाए, तो फरमाया मैंने आमीन कह दिया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते जिब्रील अमीन ने फिर ये जुमला कहा कि जो आदमी माह रमजान मुबारक का बाबरकत महीना पाए और उसमें अपनी बख्शिश का सामान ना कर सके, वो आदमी ज़लील और रुसवा हो जाए, वो खसारे में पड़ जाए। अलैहिस्सलाम ने उससे आमीन कह दिया। जो आदम के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने बदुआ कह दी है, हम उसको फख्र समझ रहे हैं, हमें उससे फख्र करना चाहिए। हमने हमारे ऊपर फर्ज किया और कहा है कि मैं तुम्हें परहेजगार बनाना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, हमें वो तरीका अपनाना चाहिए। क्यों नसीर ताबा अबद वाजिबुल अमल खैरा, नसीर आखिरी दिन तक ये दीन मुस्तफा ये वाजिबुल अमल है। ताबा अबद वाजिबुल अमल खैरा, वो दीन जो हजरत ने आशिकार किया, वो दीन जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिखाया है, वो कयामत तक रहना है, उसमें बदलना नहीं है। इसलिए दीन के अंदर तो बदल ना करें। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वाला तशतरू बिआयाति समन कलीला, मेरी आयतों को थोड़े दामों के एवज में ना बेचो। रोजा रखना था वो छोड़ के फफिदियतुन ताम मसाकीन का कह के 60 मिस्किनों को खाना खिला दिया। 60 मिस्किन को खाना है एक रोजे के एवज में।
जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो बयान किया, एक शख्स आया, हुजूर हजरत सुलेमान अंसारी ऐसा उनका नाम था, वो हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत सख्र नाम था या सलमान, ये दो कौल मिलते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बरगाह नाम में हाजिर हुए और आज की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह हो गया है, मैं अपनी ज़ौजा के साथ जो मामलात थे वो कर बैठा, तो अब मेरे ऊपर जो रोज़ा था, फर्ज था, वो अब टूट गया। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरे पास गुलाम है जिसे आज़ाद कर सकता है, अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तेरे पास 60 मिस्किनों को खाना खिलाने का राशन है? उसने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 महीने लगातार रोजे रख सकता है? उसने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नहीं रख सकता। ये कितने रोजों का था? एक रोजे के बारे में वो पूछने आया। जब उसने कहा या रसूलुल्लाह मैं नहीं कर सकता, आका ने फरमाया बैठ जा। आपने एक टोकरा उठाया फूलों का, हुजूर अलैहिस्सलाम पूछते हैं आई नसाए, वो जिसने सवाल किया था वो शख्स कहाँ है? वह कहने लगा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाजिर हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये टोकरा उठा, मदीने के गुरबा मसाकिन के अंदर तकसीम कर दे, तेरा कफारा अता हो जाएगा। क्या मैं अपने से ज्यादा बढ़कर नबी पर मैं इसको तकसीम करूं? आका अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह के दाम को लग गई और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जा खुद दिखा, घर वालों को दिखला, तेरा सदका अदा हो जाएगा। ये सुभान अल्लाह किबला, सुभान क्या अल्लाह बात है। मेरे करीम आका की रहमत की तो क्या बातें हैं। तो यहाँ पर हजूर मैं एक कलाम शामिल करना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई नईम मदनी साहब बड़ी देर के तशरीफ में हैं, बस आज मेरा जी चाह रहा है मैं बातें ज़्यादा करूँ और कलाम भी शामिल करूँ, मगर ज़रा थोड़ा ज़रा बातों में ज़रा जो मैं अपने जो व्यूवर्स हैं उनको जो देना चाहता हूँ ना, कि जो हम रोज़ा रख रहे हैं उसमें उनको पता होना चाहिए कि इसकी जज़ा क्या है, सज़ा क्या है। और जब अब दुआ करने वाले जिब्रील अमीन हो और आमीन कहने वाले करीम आका हो, तो ज़रूर फिर उस दुआ की कबूलियत में कोई कमी तो रह ही नहीं जाएगी ना। सुभान अल्लाह। आपकी बात हो रही है, मुझे फिर एक शेर याद आ गया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं तो क्या होते हैं? इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन की दुआ है। क्या कहने सलामत रहिए। और नाज़रीन मोहतरम, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है, मगर मेरे मेहमान भी तशरीफ आए, इंशाल्लाह कलाम की तरफ चलती हैं। मगर मेरे जिनका मुझे इंतज़ार था, चौधरी अहमद साहब तशरीफ ला चुके, मेरे बहुत ही प्यारे भाई, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। और उनके बड़े भाई नाफियाज चौधरी साहब भी हमें देख रहे हैं, और अब्दुल्ला मन्नान साहब हमें देख रहे हैं, मोहम्मद शेख असलम साहब हमें देख रहे हैं, और बहुत सारी हमारे दोस्त हमसे जो ना वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। जी अब्दुल मन्नान साहब वो भी हमें देख रहे हैं। और काशिफ भाई, इससे पहले कि मैं नईम अमीन मदनी साहब की तरफ आऊँ, अर्ज करता चलूँ कि खुदा की और खुदा के नबी की बात करो, खुदा की और खुदा के नबी की बात करो, सुकून रूह की जिंदा दिली की बात करो, खुदा की और खुदा के नबी की बात करो, सुकून रूह की जिंदा दिली की बात करो, उन्हीं के जिक्र से चमकाओ जिंदगी अपनी, उन्हीं के जिक्र से चमकाओ जिंदगी अपनी, इसी चमक की इसी रोशनी की बात करो, इसी चमक की इसी रोशनी की बात करो। और गुनाहगार हूँ उम्मीदवार बख्शिश हूँ, गुनाहगार हूँ उम्मीदवार बख्शिश हूँ, गुनाहगार हूँ उम्मीदवार बख्शिश हूँ, शफीए रोज़े क़यामत की कोई बात करो, शफीए रोज़े क़यामत की कोई बात करो। अनलहा तभी अंबिया कहेंगे इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी। एक मेरे आका होंगे, फातिमा के बाबा होंगे, हसनैन के नाना होंगे, जो कहेंगे अनलहा, आ जाओ मेरी काली कमली की छाँव में, आ जाओ मेरी काली कमली की छाँव में, कि गुनाहगार हूँ उम्मीदवार बख्शिश हूँ, शफीए रोज़े क़यामत की कोई बात करो। और हुजूर शाहिद आलम है सय्यदुल कौनैन। जी जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अल्फाज निराले होंगे। बेशक बेशक। उम्मती वो हैं जिन्हें उनकी शफाअत पे यकीन,
وہ جو منکر ہے جہنم کے حوالے ہوں گے. واہ واہ واہ، کیا کہنے کیا کہنے. اور حضور شاہد عالم ہے سید الکونین، حضور شاہد سبحان عالم اللہ، ہے بے شک بے شک. سید الکونین. غلام ان کے بنو، خواجگی کی بات کرو اور گدائے کوچہ سرکار بن کے دیکھو تو. سبحان اللہ، واہ گدائے واہ، سبحان کوچہ اللہ. سرکار، گدائے کوچہ سرکار بن کے دیکھو تو. بڑے ہی ٹھاٹ سے شان شہی کی بات کرو، بڑے ہی ٹھاٹ سے شان شہی کی بات کرو، اور حبیب باری بنا لیں گے تم کو بھی محبوب. حبیب باری بنا لیں گے تم کو بھی محبوب. حسن حسین بطول و علی کی بات کرو، حسن حسین بطول و علی کی بات کرو، حسن حسین بطول و علی کی بات کرو. اگر یہ چاہو کہ ہوں تم سے خوش خدا کے رسول، اگر یہ چاہو کہ ہو تم سے خوش خدا کے رسول، رضائے باری نبی کی خوشی کی بات کرو، رضائے باری نبی کی خوشی کی بات کرو. اور یہیں سے راستہ ملے گا خدا کے در کا ریاض، یہیں سے راستہ ملے گا، یہیں سے راستہ ملے گا خدا کے در کا ریاض. اور رسول سے سبحان وابستگی کی اللہ، بات کرو، اور رسول سے وابستگی کی بات بے کرو. شک. سے راستہ ملے گا، یہیں سے راستہ ملے گا خدا کے در کا ریاض. سبحان اللہ، میں کلام شامل کرتا ہوں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. میں گزارش کروں گا جناب محترم پیارے بھائی نعیم امین مدنی بھائی سے کہ کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کریں. جناب محترم نعیم امین مدنی سے. جناب محترم پیارے بھائی نعیم امین مدنی بھائی سے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کریں. جناب محترم نعیم امین مدنی. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت مشکور ہوں جی حجویری بابا کا اور آصف بھائی کا، اور آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آصف بھائی کی ان محنتوں کا کہ جی جو ماشاءاللہ اتنی پیاری اور اتنی دل سے محنت کر رہے ہیں سرکار کے ذکر کی. اللہ پاک ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، حجویری بابا کی، آصف بھائی کی اور منہاس بھائی کی. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. تو میں کہ اللہ پاک ہمارے اس امید کے نعیم بھائی پروگرام کو ہمارے مزید حاجی صاحب کامیاب سر فرمائے. فہرست ہے. اعوذ باللہ ہمارے من الشیطان. نعیم بھائی ہمارے حاجی صاحب سر فہرست ہے. جی ہاں، بے شک جی. جو ماشاءاللہ مہربانی روٹین سے آپ کے ساتھ ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ سر فرستی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اب میں اعلیٰ حضرت صاحب کے 2-3 اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا. بسم اللہ. ان کے مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چلیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے آنے تو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب
آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے مہکنے دل کے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سید ہوگا، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سید ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کی مہکنے دل پہ۔ سبحان اللہ، ماشاء سبحان اللہ، اللہ، ماشاء ماشاء اللہ۔ اللہ، ماشاء اللہ نعیم ماشاء اللہ، بھائی، سبحان اللہ۔ نعیم بھائی سلامت رہیے، ماشاء اللہ، اللہ آپ کے روزوں کو دراز میں اور برکت عطا فرمائے۔ آصف بھائی، نعیم روفی صاحب نہیں ہمارے ساتھ آئے ابھی تک؟ نعیم روفی صاحب ابھی تک انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا، وہ انہیں ان کی لائٹ کا کوئی پرابلم ہے، اس وجہ سے وہ نہیں شامل ہو سکے ابھی تک۔ جی ٹھیک نعیم ہو گیا، روفی ٹھیک صاحب ہو گیا۔ ابھی تک انہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا، وہ ان کی لائٹ کا کوئی پرابلم ہے، اس وجہ سے وہ نہیں شامل ہو سکے ابھی تک۔ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ کاشف بھائی ماشاءاللہ سے پروگرام کے وقت کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کتنی جلدی گزر جاتا ہے۔ ابھی باتیں میری حضرت صاحب سے بہت ساری رہتی ہیں، کلام بھی شامل کرنے ہیں، بس انشاءاللہ حاجی صاحب، اختصار کے ساتھ انشاءاللہ۔ حاجی صاحب ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے، وہ فیصل بھائی، انہوں نے داتا زور کی منقبت کی فرمائش کی ہے، تو میں جی انشاءاللہ سنتے ہیں۔ جیسے آپ ابھی حکم کریں گے انشاءاللہ۔ میری بات، میرا جی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارا ٹائم جو ہوتا ہے وہ 12:30 بجے تک کا ہوتا ہے، ہم 15 منٹ اس کو اوپر بھی لے جائیں تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ نہیں سر، جتنی مرضی آپ جناب، سب کچھ ہے، آپ جو مرضی کریں۔ نہیں ہوں میں ایڈا ویلا بھی نہیں گا، میں آگے اور بھی تو جانا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی حاجی صاحب محبتیں ہیں۔ جو تہاڈا دل کرے۔ جی بات یہ ہے کہ اپنا کاشف بھائی، یہ آپ کی محبتیں ہیں کہ آپ مجھے کہتے کچھ نہیں ہیں، وگرنہ تو کان سے پکڑ کے کہتے بابا چپ کر، تو کیا نہیں رولا پایا ہے بولی جنت میں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حاجی صاحب آج ایسا صاحب نہ اللہ کریں، پاک آپ کی اللہ مہربانی۔ پاک آپ کو صحت تندرستی دے، آپ ماشاءاللہ ہماری بزم کی آمین۔ رونق ہیں جی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت صاحب میں آپ کی وجہ سے صحیح ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور حضور علیہ السلام نے ہمیں تو بزرگوں کے ساتھ اس میں حضور یہ آپ کی دعائیں، بس دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں موت بھی دے تو سرکار کے ذکر میں دے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی، آقا سبحان اللہ۔ دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی، روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی، دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی، سبحان اللہ۔ روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی، دی طائروں نے تیری رسالت کی شہادت۔ سبحان اللہ، آصف بے بھائی شک۔ یہ آواز دوبارہ واپس کیوں آ رہی ہے؟ یہ نعیم بھائی آپ کو اپنا مائک آف ہی رہنے دیں، آپ کے مائک کی وجہ سے کوئی پرابلم کریٹ ہو رہا ہے، میں بند کرتا ہوں، آپ دوبارہ آن کر دیتے ہیں۔ کائنڈلی اپنا مائک آف رہنے دیں، جب آپ کے کلام کی طرف آئے گا پھر آن کر دیں گے۔ کائنڈلی اپنا مائک آف رہنے دیں۔ جی ایسا بسم اللہ۔ چلو ٹھیک۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ دیکھے تیرا جلوہ تو تڑپ جائے نظر بھی، روشن ہے تیرے نور سے سورج بھی قمر بھی، دی طائروں نے تیری رسالت کی شہادت۔ نہیں بھائی اپنا مائک آپ بند کر دیں پلیز۔
जिस वक्त चले तुम हुए खुशबू से मुअत्तर, आका जिस वक्त चले तुम हुए खुशबू से मुअत्तर, पूछे भी मकानात भी दीवार भी दर भी, पूछे भी मकानात भी दीवार भी दर भी, और महबूब इलाही है किधर देखिए देखे, महबूब इलाही है किधर देखिए देखे, मुश्ताक निगाहों के इधर भी हैं उधर भी, मुश्ताक निगाहों के इधर भी हैं उधर भी, एक मैं ही नहीं सब है तेरे चाहने वाले, आका एक मैं ही नहीं सब है तेरे चाहने वाले, एक मैं ही नहीं सब है तेरे चाहने वाले, अल्लाह भी हूरे भी फरिश्ते भी बशर भी, अल्लाह भी हूरे भी फरिश्ते भी बशर भी, और है वक्त इबादत का, है वक्त इबादत का सुहाना उठा अकबर, है वक्त इबादत का सुहाना उठा अकबर, है नगमा सरा हमद में मुर्गान सहर भी, है नगमा सरा हमद में मुर्गान सहर भी, देखे तेरा जलवा तो तड़प जाए नज़र भी, रोशन है तेरे नूर से सूरज भी कमर भी, रोशन है तेरे नूर से सूरज भी कमर भी। किबला, हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। जैसे कि आपने फरमाया कि रोज़े की कज़ा और रोज़े का कुफारा, ये आपने फरमाया, और आका ने इसमें हमें कुछ छूट भी दी, अब वो अभी आपने फरमाया। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रोज़ा जब गर्मियों में आता है तो उसमें और मामलात होते हैं, जब सर्दियों में आता है कुछ और मामलात होते हैं, और मेरा ख्याल है कि मैं शुगर पेशेंट आदमी हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है कि आज तक मैंने रोज़ा नहीं छोड़ा, ये मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैंने अपनी होश में कभी कोई रोज़ा नहीं छोड़ा। और जो लोग जानबूझकर जैसे कि आपने फरमाया कि रोज़े की कोई माफ़ी है ही नहीं है, जानबूझ के छोड़ने की तो कोई माफ़ी है ही नहीं, आपका हुक्म हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताया कि इसका कुफारा जो है बीमार के लिए, वो कितने मस्कीनों को खाना खिलाना है, इसके लिए क्या करना है? वो तो तंदुरुस्त है, रोज़ा किसी उधर से छूट गया तो उसने बाद में रख लिया, उसका कुफारा दे दिया। जो बीमार आदमी, वाकई बीमार आदमी है, उसके लिए इसका कुफारा क्या है, कितने मस्कीनों को खाना है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि वो रोज़ा रख नहीं सकता, अल्लाह ने इसको छूट दी हुई है, उज़र है, तो उसके लिए थोड़ा सा फरमाइए। ये अगर कोई इस तरह का बीमार है तो उसी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, तो वो क्या करेगा, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा, एक दिन का एक मिस्कीन को खाना 2 वक्त का, ये बनेगा यानी सुबह सहरी का भी और शाम की अफ्तारी और रोटी का भी, ये दोनों अगर मिलाएंगे तो ये तकरीबन अगर नॉर्मली भी हम खाएं तो 100 रुपये इसका बनता है, यानी कि 6,000 रुपया बन जाता है पूरे महीने का कफारा। अगर कोई वाक़यातन बीमार हो उस बीमार की तरफ से, और अगर कोई जानबूझ के छोड़े तो उसका हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग बयान किया, जो पहले हदीस मुबारक में बयान कर चुका है। यानी कि अगर कोई वाक़यातन बीमार है और उसको ऐसा उज़र है कि अल्लाह पाक की तरफ से उसको छूट है, तो वो उसका कफ़ारा जो है वो 2 टाइम का खाना, सहरी और अफ्तारी का, एक रोज़े के लिए 1 दिन का खाना जो है वो किसी मस्कीन को खिला दे, और या उसके पैसे दे दे। यानी कि अमाउंट आपने बताई है कि इस वक्त फ़ी ज़माना आम नॉर्मल जो है कम अज़ कम 6,000 रुपये उसका बनता है, तो वो किसी को दे दे तो उसकी माफ़ी है बीमार के लिए, ऐसे ही है? जी, ठीक हो गया। और हुजूर, इसमें एक बात और बताइएगा कि ज़कात के लिए हुक्म है कि आपके पास सारा साल माल जमा है, तो साल के बाद आप पर ज़कात लाज़िम है, तो क्या वो रमज़ान में निकालनी ज़रूरी है कि जब साल पूरा हो गया तब निकाली जा सकती है? ये ज़कात माल पर और औलान यानी कि पूरे साल का गुजरना उसके ऊपर ज़रूरी है, और ज़्यादा जो मैंने जैसे एक रवायत भी पेश की थी हज़रत अनस से कि सहाबा जो है अपने माल की ज़कात शअबान और मुअज़्ज़म के अंदर निकाल देते थे, इसमें ताकि वो रमज़ान मुबारक के अंदर जो गरीब लोग हैं वो भी सही तरीके से माह रमज़ान मुबारक को गुजार सकें। तो माह रमज़ान मुबारक के अलावा यहाँ शअबान का जिक्र आ गया, तो इससे ये मालूम है कि माह रमज़ान मुबारक के अलावा भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि माह रमज़ान मुबारक के अंदर नफ़ल फर्जों के बराबर हो जाता है, फर्ज एक फर्ज का 70 फर्जों के बराबर, उसमें अगर आप देंगे तो आपको सवाब और अजर ज़्यादा मिलेगा।
قبلہ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، کاروبار بند ہیں، بے روزگاری ہے، سارے معاملات ہیں، اور اس میں اگر رمضان کے اگر فرض کیا رمضان سے پہلے کوئی کہتا ہے جی میں یہ اس غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لوگوں نے دیے بھی ہیں، راشن لے دیا، کچھ اور معاملات کر دیے، یعنی کہ اگر وہ زکوٰۃ کے پیسے پہلے نکال کے دے دے تو اس کے لیے پھر رمضان میں کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اور زکوٰۃ کے پیسے نکالے گا، یعنی کہ اس کے پاس تھا ہی اتنا جتنا اس نے نکال کے دے دیا، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سال پورا ہو؟ اگر زکوٰۃ کے پیسے وہ پہلے دے دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں آتی. جس طریقے سے آپ شیخین کریمین کو دیکھیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے پوری زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی. اتنے بڑے تاجر تھے جنہوں نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیوں کہ یہ اس سے پہلے ہی اس صدقات اتنے دے دیتے تھے کہ غریبوں ناداروں کی مدد اس طرح کر دیتے تھے کہ ان کے اپنے پاس بھی بڑی مشکل سے وہ بچتا تھا کہ جس کے ساتھ ان کا گزارا ہو سکے. تو آپ ماہ رمضان مبارک سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور جو آدمی ماہ رمضان مبارک سے پہلے دے رہا ہے کسی غریب نادار کو، وہ کھائے گا تو رمضان مبارک کے اندر ہی نا. جب ماہ رمضان مبارک کے اندر ہی کھائے گا تو جو حدیث مبارکہ انتظار کے اندر وہ طویل میں نے پیش کی، اس کے اندر ایک جملہ یہ بھی تھا، من اشبع صائما سقى الله من حوضه شربة لا يظمأ بعده حتى يدخل الجنة. جو کسی نادار کو پیٹ بھر کے روزہ کھلاتا ہے، اسے کھلاتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ اسے محمد مصطفیٰ کے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ اس کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہاں پہ ایسا میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہوں گا حضرت صاحب سے. ایک سوال ان کے آپ کے سوال سے سوال ہے کہ حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو زکوٰۃ کی اماؤنٹ ہے، یہ کسی کو دینے کے لیے اس کو یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ پیسے زکوٰۃ کے ہیں، یا ویسے بھی ہم اپنے دل میں نیت کر کے دے سکتے ہیں؟ کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، سفید پوش طبقہ ایسا ہے کہ جو اگر جن کو بتا دیا جائے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو شاید وہ لینے سے بھی انکار کر دیں یا وہ نہ لیں، اور جبکہ ان کو ضرورت بھی ہو اس چیز کی. اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے گا پلیز. آصف بھائی، یہ آپ نے میرے منہ کا سوال چھین لیا، میں یہی سوال کرنے والا تھا. بس جی، دلوں کو دلوں سے راہ ہوتی ہے. زبردست. ماشاء اللہ. بسم اللہ جی، بسم اللہ. اس میں دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے کسی غریب کو کہہ دینی ہے زکوٰۃ دینی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. آقا علیہ السلام کے پاس زکوٰۃ کی کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، صدقہ واجبہ کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے جو شخص بیٹھا ہے، بظاہر یہ غریب نظر آتا ہے، اس کو بھی کھجوریں دو. اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو زکوٰۃ دینے والا ہوں، صدقہ دینے والا ہوں، لینے والا نہیں ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنا ظاہر بھی ایسا کر لینا، پتہ چلے تو دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آدمی جس کے پاس اللہ رب العزت اس کو حیثیت دی ہے، تو حضور علیہ السلام سے پڑھ کر کوئی نفیس الطبع نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام نفیس الطبع تھے اور نفاست کو پسند کرتے تھے، اور ہمیشہ صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھتے تھے. یہاں تک کہ حضور کا ہی فرمان ہے کہ صفائی میں استعمال، وہاں کی بات اور ہو جائے گی. دوسرا، جو آدمی کیا غریب ہوتا ہے، نادار ہوتا ہے، ایک تو وہ مانگتا نہیں، دوسرا جو آدمی مانگتا ہی ہے اس کے بارے میں میرے ذہن میں ایک آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان ذہن میں آ گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو غالباً حضرت حذیفہ ہیں یا اس طرح صحابی کا نام ملتا جلتا ہے، میرے ذہن میں صحابی کا نام صحیح طریقے سے نہیں آیا. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا، من یتکفلنی اللہ یسأل الناس شیئا اتکفل له بالجنہ. فرمایا جو آدمی مجھے اس بات کی گارنٹی دے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا نہیں، کسی سے مانگے گا نہیں، میں محمد اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. سبحان اللہ. بہت خوب. جو حضور کیا ہو وہ کسی سے مانگتا نہیں، اس کے لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی خوشخبری ہے، یعنی اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ اس کے لیے جمع ہو رہا ہے. اور دوسرا، ہم خود بین ہیں، ہمیں خود دیکھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے
तुम में से बेहतर वो है, खैरुकुम खैरुल लिजारिही, तुम में से बेहतर वो है जो अपने पड़ोसी के लिए बेहतर हो। हमें देखना चाहिए ना अपने कुल्बों जवार के अंदर हमारे पड़ोसी जो है वो कितना कमाते हैं, उनके पास इनकम कितनी, हम सब जानते होते हैं, आप पूरे मोहल्ले के हमें डिटेल होती है, तो फलां आदमी फलां काम करता है, उसकी इनकम इतनी होती है, उसका अखराजात इतने हैं, उसके बच्चे इतने हैं। तो जब सारी चीजें हमें पता होती हैं तो फिर हमें खुद अपनी तरफ से उन्हें तोहफा देना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है निशान है तहाबू व तहाबू, ऐसे सफेद पोश जो लोग हैं उन्हें हदिया दो और आपस में मोहब्बतें बांटो। हजूर बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। अब बस आज के सेशन का आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, आज के इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल होगा, उसके बाद एक कलाम लेंगे, फिर आपकी दुआ होगी। गुजारिश ये है कि सैयद के ऊपर ज़कात नहीं, सैयद को ज़कात नहीं लगती, तो सैयद गरीब है, सैयद के पास वसाइल नहीं है, कमाने के वसाइल नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसका वो बहुत गरीब है, बहुत लाचार है, तो उसकी मदद कैसे की जा सकती है? ज़कात तो उसको हम दे नहीं सकते, तो उसके बारे में कुछ फरमाइए। जी बिल्कुल हाजी साहब, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया है और ऐसा सवाल जो दिल को लगा हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जो आले रसूल है पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है, उनके ऊपर सदका वाजिबा यानी जिसको हम ज़कात कहते हैं वो उनके ऊपर हराम है। हज़रत हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम बचपन के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज़ में हाज़िर थे और उन्होंने वो सदके की खजूर उठा के मुंह में डाली तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा निकालो इसको, हम मुंह में उंगली डाल के निकाल दी। जी जी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने निकाल के उसको फेंक दिया, फरमाया ऐसे निकालो, हम सदका नहीं खाते। बिल्कुल ठीक। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इन हस्तियों के लिए बयान किया है वो खुमस है। खुमस कहते हैं माल के 5वें हिस्से को। माल का 5वां हिस्सा जो है वो हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आले बैत अतहार के लिए मुख्तस करें, अपने माल में से 5वां हिस्सा निकाल के हुजूर की आल को दें और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल का अगर हम ख्याल रखेंगे कल क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर हमारा ख्याल रखेंगे। बेशक बेशक। तो हुजूर आजकल के दौर में जी जी आप हदिया दे दें, तोहफा दे दें, और जहाँ पे गरीब सदात हो आप अपनी जो इनकम है उसमें से जिस तरीके से वालदैन के लिए आप पैसा निकालते हैं तो उनके लिए भी आप रख लें और उसमें आपकी ज़कात की नियत ना हो, सदक़े की नियत ना हो, बल्कि तोहफे की नियत हो, बतौर तोहफा आप उन्हें दे दें। क्योंकि आजकल तो लोग खुमस की तरफ आते ही नहीं, अगर खुमस देते तो सादात कराम में से आज कोई भी गरीब ना होता। हमें तो सबसे पहले तो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है ना, हमने तो उसी को छोड़ दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम की आले बैत अतहार जो है उनके घराने वाले जो हैं जो उनके लिए हुक्म था उसको हमने छोड़ दिया। तो हमें चाहिए ये कि हम पहले तो ये है कि हुजूर के घराने वालों को हम ज़कात ना दें, हम उन्हें उसमें से खुमस निकालते हैं। अगर खुमस भी हम नहीं निकाल सकते तो जो हमारी इनकम होती है उसमें से हम उनके हिस्सा इतना निकाल दें ताकि वो अपनी जिंदगी सही तरीके से बसर कर सके इज्जत के साथ। हजूर बहुत खूब आपने जवाब दिया। और मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि बहुत कम लोगों को खुमस के बारे में पता होगा कि सैयदजादे की हमने खिदमत किस तरह करनी है, क्योंकि उनका हक है कि वो मेरे आका की आल हैं, तो उनका हक है वो सैयद, तो आप पर वाजिब है कि उनका हक रखें, अपने माल में से उनको खुमस का जो हिस्सा उनका बनता है वो दें, और देना भी चाहिए, क्योंकि सैयद किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, ये तो पक्की बात है और ये मैंने देखा है। हो सैयद तो वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, और ये हम उम्मतियों को चाहिए कि हुजूर की आल का ख्याल रखें, और उलमाए दीन को भी चाहिए कि अवाम को बताए कि खुमस क्या है और सैयद का उसमें कितना हिस्सा है। और अलमिया ये है हुजूर कि आजकल ना किसी को बताया जाता है, ना कोई पूछने का रवादार है कि सैयद की खिदमत किस तरह करनी है। हम सैयद को सैयद का मुकाम देना ही नहीं चाहते, और जब हम सैयद को सैयद का मुकाम देने नहीं चाहेंगे तो हमें हुकूमत के बारे में इल्म भी नहीं होगा। किबला, क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, 100% आपने सही कहा है। तो हुजूर आज की गुफ्तगू आपसे बहुत अच्छी रही, बहुत ज़बरदस्त मेरा प्रोग्राम रहा। मैं आवाम से, अपने नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि आपकी जो हमारे लिए राय होगी, आपके कमेंट्स होंगे, वो हमारे प्रोग्राम को और खूबसूरत करेंगे। अगर इसमें आप कोई बेहतरी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप जो भी आपके हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, भेज सकते हैं
اس کو اور خوبصورت کرنے کے لیے. اور میں قبلہ میں محبوب الرحمان گولوڑی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں. اور قبلہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ رمضان میں آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیا کریں تو آپ کی بڑی محبتیں ہوں گی، کیونکہ یہ دین کا کام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سرکار کی عنایت کے ساتھ ہم دین کا کام بھی اسی طرح ہی آگے بڑھائیں، تاکہ جو لوگ جیسے کہ آج میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو حکومت کے بارے میں پتہ چلا ہوگا، پتہ تو ہوگا، مجھ جیسے کم علم آدمی کو نہیں پتہ، تو ظاہر ہے کہ میرے جیسے کئی ہوں گے تو حکومت کے بارے میں نہیں علم، اس کا پتہ لگنا چاہیے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہم اسی کو اور باتوں کے ساتھ عوام کے ساتھ شیئر کر سکیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے مجھے بہت ٹائم دے دیا. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی بڑی محبتیں ہیں. اور ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا چونکہ وقت بہت آگے جا چکا ہے، آج نعیم روفی بھائی نے ہمیں جوائن کرنا تھا، مگر نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے وہ کچھ میرا خیال کو معاملات نہیں ان کے ساتھ ایسے ہوئے کہ وہ ہمیں جوائن کر سکتے. آئے تھے مگر چونکہ ان کو آواز نہیں جا رہی تھی تو پھر وہ بیچ میں اسکپ کر گئے. میں آصف بھائی سے گزارش کروں گا، آصف بھائی اگلے پروگرام میں کوشش کریں گے ان کو ساتھ لے لیں، اگر نیٹ کا ایشو نہ بنے تو جی انشاءاللہ. سمجھائیے گا کہ وہ ہمیں لے لیں ساتھ، تو بڑی مہربانی. نعیم امین مدنی بھائی، آپ کی بڑی محبتیں، اللہ آپ کو خوش رکھے. بس چونکہ آج کے پروگرام کا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اور آخری کلام گدائے گنج بخش میرے داتا علی حجویری کی چوکٹ کی جو منقبت ہے وہ پیش کرنے کے لیے گزارش کروں حافظ کاشف جویری صاحب سے، کیونکہ اس کی بڑی فرمائشیں ہیں. تو آپ ویسے بھی میرے داتا کے منظور نظر ہیں، تو آپ یہ منقبت پیش فرمائیں تاکہ پھر قبلہ دعا فرمائیں گے تو اس پروگرام کا آج اینڈ کریں گے. انشاءاللہ کل جو پہلا روزہ ہو جائے گا تو پہلے روزے سے پہلے ہماری گفتگو بھی کل تو نہیں پرسوں ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم جو نا اسی سے بات کو آگے بڑھائیں گے. تو مجھے اجازت دیجیے، یار زندہ صحبت باقی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بہت شامل رکھیے گا. آپ کی دعاؤں کے طالبگار رہیں گے اور آپ کی بڑی محبتیں ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. یار زندہ صحبت باقی، فی امان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں، جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں، 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 جلووں کی چھما چھم ہے. ہر دکھ کا مداوا ہے اس شہر میں آ جانا، ہر دکھ کا مداوا ہے اس در پہ آ جانا، ہر زخم کا مرہم ہے، ہر زخم کا مرہم ہے داتا تیری نگری میں، 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 ہوتا ہے
یہاں کے سر اونچا غریبوں کا ہوتا ہے، یہاں کے سر اونچا غریبوں کا اور شاہوں کا سر خم ہے داتا تیری نگری میں، ایک دست تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر، بھولا ہوا ہر غم ہے داتا تیری نگری میں، 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 داتا تیری نگری میں جلووں کی چھما چھم ہے داتا تیری نگری میں۔ سبحان اللہ، حضرت آپ دو یہ کہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین جتنا بھی ہمارا یہ قرآن امید کے نام سے ہوا، الہ العالمین اس میں تلاوت کلام پاک سے لے کر اس وقت تک جتنی بھی نادائے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کی گئی، الہ العالمین تیرے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ کو، ان کے پیارے پیارے عادات کو بیان کیا گیا، مولا کریم کی نعتیں پڑھی گئی، الہ العالمین جتنا بھی اہتمام کیا گیا اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین اس پروگرام کے اہتمام کرنے والے، اس میں شمولیت کرنے والے جتنے بھی احباب ہیں، مولا کریم سننے والوں کو، دیکھنے والوں سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کے گھروں کے اوپر اپنی آمین۔ رحمت کو فرما، قسم کی زمینی آسمانی ناگہانی آفات و بلیات سے معفو فرما۔ الہ العالمین جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے، مولا کریم ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا سلامتی ایمان نصیب فرما، ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمانا، جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات جتنے بھی ہم سب اقربا، ہمارے دیکھنے والوں کے، ہمارے جتنے بھی کمینہ ہیں، الہ العالمین ہم سب کے جتنے بھی اعزا و اقربا خصوصاً جن کے والدین، اساتذہ، مشائخ، مائیں بہنیں، بچے بچیاں، چھوٹے بڑے اعزا و اقربا میں سے جو اس طرح پاک ہے، مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہمیں اپنی اس مختصر آمین زندگی آمین کو غنیمت اور عاشق کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، قبر میں حضور کا دیدار اور آپ کی آمین پہچان نصیب فرمانا، میدان معاشر میں آقا علیہ السلام کا دامن شفاعت نصیب فرمانا، الہ العالمین اور یہ جو وبا ہوئی ہے مولا کی جس سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما، ہمارے گھر والوں کو محفوظ و مامون فرما، ہمارے دیکھنے والوں کو محفوظ و مامون فرما، سننے والوں کو محفوظ و مامون فرما، الہ العالمین اس کورونا سے ملک پاکستان کو محفوظ و مامون فرما، اس کورونا کی وبا سے الہ العالمین ہمیں چھٹکارا نصیب فرما، پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما، الہی باپ کے بنی فاطمہ کے برقولیکم فاطمہ اللہ وطن منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کا ہمارے اس پروگرام کے ساتھ بنے رہنے کا بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام سے آج آپ کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت سی باتوں کو سنا ہوگا آپ نے، جس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے پروگرام کے ساتھ بنے رہیے۔ آپ کا ہوسٹ محمد آصف الرومی اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔